وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس کے منتخب آیتوں کی. انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم یہ آخری درس ہوگا سورۃ البقرہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران میں ہم لوگ کل سے داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے آیت الکرسی کے فوراً بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس لیے کہ دین کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ کسی کا زور نہیں ہے. دل پہ زور کس کا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اگر اللہ رب العالمین چاہے کسی کو ہدایت دینا، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور جس کو اللہ رب العالمین ذلیل کرنا چاہے، یعنی گمراہ کرنا چاہے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں، تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ رب العالمین اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، حق بات کو وہ دل قبول کرنے کے لیے راضی اور آمادہ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے کوئی انسان اگر عبادت کے اوپر قائم ہے، نقطہ سمجھیے گا، اگر عبادت کے اوپر قائم ہے، نیکی کر رہا ہے، توحید والا ہے، تو اس کو کبھی بھی اپنے اس توحید والے ہونے پر، نیکی کرنے پر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں. آدمی غرور اور تکبر کب کرے گا؟ جب وہ آپ کی اپنی کمائی ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت دینا یہ محض میرا احسان ہے، میں نے تم کو ہدایت دی ہے، تمہارے سینے کو دین اسلام کے لیے کھولا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب سینے کو دین اسلام کے لیے کھولا ہے تو اس میں تکبر کیوں؟ اسی لیے زہد کا جو تکبر ہوتا ہے، عبادتوں کا تکبر، وہ دنیا کے دوسرے متکبرین سے زیادہ خراب ہوتا ہے. اور یہی تکبر ابلیس کو تھا، میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اسی لیے کبھی اس طرح کی چیز آدمی کو اپنے دل کے اندر نہیں لانا چاہیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیج کر کے، کتابوں کو نازل کر کے، گمراہی کو اور ہدایت کو واضح کر دیا، دونوں کو واضح کر دیا، اور انسان کو عقل دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی. اسی لیے اگر کوئی آدمی پاگل ہے تو پاگل سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا. اگر پاگل ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے،
تو نماز کے متعلق سوال ہوگا اس سے؟ نہیں سوال ہوگا. غور کیجئے آپ. لیکن اللہ رب العالمین نے عقل دی انسان کو، اچھے اور برے کو وہ پہچانتا ہے. دنیاوی معاملات میں کون سا معاملہ خیر ہے کون سا معاملہ شر ہے وہ جانتا ہے. تو پھر اخروی معاملات میں وہ خیر اور شر کے درمیان تمیز کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ اس راستے کو اپنائیں گے تو جنت جائیں گے اور اس راستے کو اپنائیں گے تو جہنم جائیں گے؟ یہ عقل کیوں نہیں لگاتا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ کر دیا ہے، انبیاء کو بھیج کر کے، کتابوں کو نازل کر کے. فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ طاغوت. چاہے اس کا تعلق انسان سے ہو، درخت سے ہو، شجر سے ہو، حجر سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. اب ایک سوال ہے آپ سے، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں. تو کیا حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک طاغوت ہوں گے؟ پھر کیسے جواب دیجیے گا؟ جواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس کی عبادت سے راضی ہو تب وہ طاغوت ہوگا. لیکن اگر عبادت سے راضی نہیں ہے تو پھر وہ طاغوت نہیں ہوگا. کیونکہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت میں بات آئے گی فجر کے نماز میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ یہ رب ہیں، رب ہیں. اللہ بنا دیا حضرت علی کو ان کے زمانے میں، ان کی موجودگی میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ شعر میں بیان کیا، کہا لما رأیتہ امرا منکرا، جب میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے حد کو پار کر کے مجھ کو رب بنانا چاہا ہے، تو اججت نارا ودعوت قنبرا، اپنے غلام کو میں نے بلایا اور میں نے آگ بھڑکائی. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ مجھ کو رب بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے ان کو اس آگ میں ڈال کر کے جلا دوں. ایسا کیا نہیں حضرت علی نے، لیکن آگ جلوایا ان کو ڈرانے کے لیے تاکہ ان کو آگ میں ڈال کر کے جلا دیں. گویا حضرت علی ان کے اس عمل سے راضی نہیں ہوئے، وہ طاغوت نہیں ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں میں اور دوسری جگہوں پر، ان کے بہت سارے چیلے چپاٹی ہوتے ہیں جو پھیلے ہوتے ہیں، وہ ان کے بارے میں گڑ گڑ کر کے قصے کہانیاں، ارے فلاں کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کے پاس گیا ٹھیک ہو گیا، وہ بہت دنوں سے بیمار تھا شفا یابی نہیں مل رہی تھی، فلاں مزار میں گیا وہاں جا کر کے شفا یاب ہو گیا. اور یہ کہانی جب وہ جا کر کے کوئی مرید اس کا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے جھک کر کے کہتا ہے کہ آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ خوشی کے مارے سر ہلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ منع نہیں کرتا. اس کے قدموں کے نیچے لوگ گرتے ہیں، جھکتے ہیں، اس سے وہ روکتا اور منع نہیں کرتا. وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اس نے عروہ وثقی مضبوط کڑا کو پکڑ لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عباس وہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ. پتہ کیا چلا کہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا جائے، اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا جائے، تب آدمی لا الہ الا اللہ کی تحقیق کرنے والا ہوگا، اور یہ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دینے والا ہوگا. بصورت دیگر یہ لا الہ الا اللہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ صرف زبانی دعویٰ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ رب العالمین یہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالی کیسے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ان کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ تاریکی کی طرف سے نکال، تاریکیوں سے نکال کر کے، شرک کی تاریکی، کفر کی تاریکی، بدعت کی تاریکی، ظلم کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں سے نکال کر کے نور، ہدایت کے ایک راستے کی طرف اللہ رب العالمین لے کر کے آتا ہے۔ والذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الشیطان، ان کے دوست کون ہے؟ شیطان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، اور طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، اور طاغوت سے مراد یہ سارے لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور سے، روشنی سے نکال کر کے تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، توحید سے نکال کر کے شرک کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کون لوگ؟ کون ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ مشرکین، مشرکین۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر آدمی توحید کے اوپر قائم ہے اور توحید کا اقرار کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے موحد کو ایک نہ ایک دن گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن ہمیشگی کی جہنم جس شخص کو نصیب ہوگی وہ کون ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا کی زندگی میں شرک کرنے والا ہوگا یا شرک کر رہا ہوگا اور بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلا گیا ہو۔ اب یہ سورہ جو ہے جس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ، اس سورت کے اندر ایک عجیب خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے وہ غور کیجئے۔ توحید کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں 5 جگہوں کے اوپر پریکٹیکلی طور پر مردے کو زندہ کرنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ کتنے جگہ پر؟ 5 جگہ پر، صرف ایک ہی سورت کے اندر 5 جگہ پر۔ سب سے پہلا جگہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑی پر گئے، وہاں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لوگ زندہ ہوئے۔ یہ پہلا معجزہ کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کیا۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرے نمبر پہ بنی اسرائیل کا وہ قصہ جو آپ کے سامنے آیا کہ ایک شخص تھا جو اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس نے چچا کو مار دیا اس کی وراثت میں حصہ لینے کے لیے، اور اس کے لاش کو لے جا کر کے شہر کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا اور الزام چوکیدار لوگوں کے اوپر ڈال دیا کہ انہوں نے مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد مردے کے جسم کے اوپر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا۔ ویسے ہی ہوا، یہ مردہ زندہ ہوا۔ 2 نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ تھے، طالوت ان کا نام تھا، اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر نکل رہے تھے، ان لوگوں نے نکلنے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی اور پھر اس کے بعد زندہ کیا۔ یہ تیسرا مقام۔ 4تھا مقام وہ اس کے بعد آ رہا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، حضرت عزیر اپنے گدھے کے اوپر سوار تھے اور بستی سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ بستی اپنے چھت کے بر الٹی پڑی ہوئی ہے، فاؤنڈیشن اس کا اوپر ہے اور چھت جو ہے وہ نیچے ہے۔ انہوں نے سوال کیا، اے اللہ رب العالمین، کیا اس بستی والوں کو بھی تو قیامت کے دن زندہ کرے گا؟
سوال کیا. اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی، حضرت عزیر کو، اور 100 سال تک موت میں رہے، وہ مرے رہے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور کہا قال کم لبثت، کتنے دن تک تم ٹھہرے رہے یہاں پہ؟ تو کہا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم حصہ، اتنا ہی رہا. مفسرین نے کہا کہ جب ان کی موت ہو رہی تھی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب وہ جگے تھے تو عصر کا وقت تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ایک دن لگتا ہے، صبح ہم سوئے تھے اور ابھی شام کو جگے. اللہ رب العالمین نے کہا وانظر الی حمارک، ٹھیک ہے اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا گل سڑ کر کے اس کی ہڈی بھی بوسیدہ ہو چکی تھی، ختم ہو چکا تھا. کہا وانظر الی طعامک و شرابک، گدھا جہاں گل سڑ کر کے ختم ہو گیا، تم اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، اس میں بدبو نہیں آئی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. دیکھیے کھانا اور پانی ویسے ہی ہے 100 سال تک، اس میں کچھ نہیں ہوا، اور گدھا جو ہے وہ گل سڑ کر کے ختم ہو گیا. اور حضرت عزیر خود ٹھیک ہیں، 100 سال کے بعد مر کر کے زندہ ہو رہے ہیں. پوچھا کب تک زندہ رہے؟ تو کہا لگتا ہے ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. اور وانظر الی العظام کیف ننشزها، ان ہڈیوں کو دیکھو جو 100 سال کی بوسیدہ ہڈیاں ہیں، ان کو ہم کیسے جوڑتے ہیں ایک دوسرے سے. ثم نکسوها لحما، پھر اس میں ہم گوشت چڑھا دیں گے. فلما تبین له، جب عزیر علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہو گیا تو کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ چوتھا مقام تھا. اور اس کے بعد 5واں مقام جہاں مردوں کو زندہ کرنے کے پریکٹیکل معاملہ اللہ رب العالمین نے پیش کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے. حضرت ابراہیم نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ اے اللہ رب العالمین ارینی کیف تحیی الموتى، مجھ کو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال ولم تؤمن، حضرت ابراہیم سے اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا تم کو ایمان نہیں ہے اس بات کے اوپر؟ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا، مجھ کو ایمان ہے اللہ رب العالمین. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان اور میرا دل اور مزید مطمئن ہو جائے. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. آدمی کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان جو ہے شے واحد ہے، ایک چیز ہے، اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق کا. کیا کہتے ہیں؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق کا، اور اگر تصدیق کے اندر کمی کیجئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ شک ہو جائے گا. تو شک والا ایمان قابل قبول نہیں ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے؟ تصدیق کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں، یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کیسے ایمان میں کمی ہوتی ہے اور کیسے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں، اگر آپ مجھ کو سچا سمجھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت میرے پاس سب سے بہترین خوشبو میں سے ایک خوشبو موجود ہے. اگر میں یہ کہوں، آپ مجھ کو اگر سچا سمجھتے ہیں تو آپ میرے اوپر یقین کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور میں کیا کروں، اپنے جیب سے وہ خوشبو نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ نے خوشبو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یقین میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت کی بات، اور جب میں نکال کر کے دکھا دیا آپ کو اس وقت کے یقین، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر اس خوشبو کو میں آپ کے ہاتھ میں لگا دوں، اس کو آپ لے کر کے سونگھ لیں. ان تینوں اسٹیپ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت کا یقین، جب میں نے شیشی دکھائی تھی
اس وقت کا یقین، اور جب میں نے آپ کے ہاتھ میں عطر لگا دیا اس وقت کے یقین میں، کیا یہ تینوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا پہلے یقین ہے، اس کے بعد عین الیقین ہے۔ جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دنیا میں لوگ انکار کرتے ہیں، ارے جہنم ہوگا جنت ہوگا دیکھ لیں گے، لیکن جب ثم لترونها عین الیقین، اللہ رب العالمین نے کہا قیامت کے دن جب تم یقین کے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، پھر اس وقت کا کیا عالم ہوگا آپ غور کیجئے۔ اور جس کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اس وقت اس کے یقین کا کیا عالم ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تین چیزیں، ایمان، اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ کہا بلا یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو اور ان کو خوب دیکھ لو، یہی پرندہ ہے یا نہیں ہے، اچھے سے پہچان لو، اپنے پاس رکھ لو، اچھے سے اس کو جان لو وہ کون ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دو، بوٹی بوٹی بنا دو، قیمہ بنا دو 4 پرندے کا، اور تھوڑا تھوڑا گوشت قیمہ لے کر کے 4 الگ الگ پہاڑی کے اوپر رکھو، ایک یہاں، ایک پہاڑی اس پہاڑی پہ، ایک اس پہاڑی پہ، ایک اس پہاڑی۔ ثم ادعوہن، اللہ نے کہا پھر بلاؤ ان کو اپنی آواز سے، یأتینک سعیا، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی بلاغت دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپریشن ہوا ہے، ابھی نیا نیا اسمبل ہوئے ہیں تو چلنے میں کمزوری ہوگی، جیسے آدمی کا آپریشن ہوتا ہے ابھی تو بیچارہ چلتا نہیں ہے، 1 مہینے تک پریشان ہوتا ہے، کہ ایسا بھی نہیں ہے، دوڑتے ہوئے آئے گا وہ۔ چاہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے دیکھیے، کابی قیمہ بنا دیا تھا تم نے، اس کا پر پنکھ سب ملا کر کے کوٹ دیا تھا ایک ساتھ، الگ الگ قیمہ بنا کر کے رکھ دیا، اور پھر جب تم پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ ڈگمگائے گا چلے گا اور دقت ہوگی اس کو چلنے میں، نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی بناوٹ ہے۔ یأتینک سعیا وعلم، اور یہ جان لو ابراہیم، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، غالب ہے حکمت والا، اللہ اکبر۔ اس کا کوئی معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دنیا میں غلبہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے معاملے کو حکمت سے نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کو ایسا غلبہ حاصل ہے کہ اس کا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے، چاہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حکیم ہے وہ، کون سا معاملہ کس وقت کہاں کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد آئیے خرید و فروخت کے تعلق سے اس آیت میں اس صورت کے اندر تفصیلی معاملات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے شیطان نے اس کو چھو دیا ہو، یعنی اس کے اوپر سوار ہو گیا ہو اور اس کو پاگل کر دیا ہو، اس کو پاگل کر دیا، یتخبطہ الشیطان من المس۔ کہا ایسا کیوں ہوا؟ قیامت کے دن وہ آدمی، یعنی وہ اٹھے گا گرے گا، قبر سے اٹھے گا گرے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، سیدھا نہیں چل پائے گا۔ سود خور قیامت کے دن اس کا یہ عالم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا کیوں ہوگا؟ کذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت جو ہے وہ تو ربا یعنی سود جو ہے وہ خرید و فروخت کی طرح سے ہے۔ کوئی آدمی سامان رکھ کر کے پیسہ کماتا ہے، ہم پیسہ دے کر کے پیسہ کما رہے ہیں، دونوں میں فرق کہاں ہے؟ یہ وہ کہتے تھے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ سامان رکھ کر کے تجارت کرنا، اس میں نفع نقصان سب کا مال، سب کا معاملہ ہے، لیکن ایک آدمی جو پیسہ دے کر کے اور پیسے میں زیادتی لے رہا ہے، اس کا اصل پیسہ باقی ہے اور وہ اوپر سے سود چڑھایا جا رہا ہے۔ دونوں کیسے برابر ہوگا؟ اور غور کیجئے گا اس بات کو۔ کہا علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے۔ کہا ہے کہ کسی بھی ڈاکو اور کسی بھی لٹیرے اور کسی بھی دنیا کے برے سے برے آدمی سے زیادہ سخت دل اگر آدمی کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سود دینے والا ہے، سود کے اوپر پیسہ لگانے والا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ڈاکو بیچارہ، یعنی یہ میرا لفظ ہے، کبھی بھی مجبور کو نہیں لوٹتا ہے۔ اگر دیکھے گا کہ یہ آدمی مجبور ہے تو نہیں اس کے سامنے ڈکیتی نہیں کرے گا، وہ چھوڑ دے گا، کہا نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کہے گا جاؤ بھاگو بھاگو۔ لیکن سود خور کیا کرتا ہے؟ جو جتنا مجبور ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ لوٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مجبوری لے کر گیا اور یہ کہا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا دن باقی ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کر دو، تو اگر شارٹ پیریڈ ہے تو سود کی شرح وہ بڑھا کر کے دے گا۔ تم مرو چاہے جیو، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم کو صرف اپنے فائدے سے مطلب ہے، فائدے سے مطلب ہے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو پاگل کی طرح سے ہوگا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سود خور سود پہ پیسہ لگا دیتا ہے اور پیسہ پہ منافع وصول کرنے کے لیے ویسی پاگل کی طرح ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، دوسرے دروازے سے تیسرا دروازہ، تیسرے دروازے سے چوتھا دکان وہ ہوتا ہے۔ دیکھیے گا آپ سود پہ پیسہ لگانے والوں کو، موٹر سائیکل لے کے بھاگے جا رہا ہے، کبھی اس کے پاس دوڑ کے جا رہا ہے، کبھی اس کے پاس دوڑ کے جا رہا ہے، کبھی اس کے پاس دوڑ کے جا رہا ہے، پیسہ، سود کا پیسہ وصول کرنے کے لیے۔ تو دنیا میں جو اس کی حالت ہوتی تھی، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی اس کی وہی حالت رکھے گا کہ وہ پریشان ہوگا، سیدھا چل نہیں سکے گا، اٹھ کے کبھی ادھر گرے گا، اٹھ کے کبھی ادھر گرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس اس کے رب کے جانب سے ہدایت آ گئی ہے، موعظت آ گئی ہے، تو اس کو چاہیے فَانْتَهَا کہ وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ اس نے چھوڑ دیا، پہلے جو کچھ وہ کر چکا ہے، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن حرمت کو سمجھنے کے بعد جو سود کی طرف لوٹے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کیا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ عقیدے کا سوال ہے، بولیے۔ توبہ کر لیا تو دنیا میں معاف ہو گیا انشاءاللہ۔ توبہ اگر کسی آدمی نے کوئی دنیا میں یہ کام کر رہا تھا سود کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، دنیا کی زندگی میں اس نے توبہ کر لیا، اور اگر کرنٹ میں کچھ تھا تو اس کو اس نے لوٹا دیا، سب کچھ برابر کر لیا اپنا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن، کہا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس رب کے جانب سے ہدایت آ گئی، موعظت آ گئی، نصیحت آ گئی، فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، پیچھے جو اس نے کیا وہ اللہ رب العالمین اس سے نہیں پوچھے گا۔
لیکن رکنے کے بعد ومن عاد، پھر جو لوٹے سود کی طرف، تو کہتا ہے فاولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی موعظت آ جانے کے بعد، حرمت جان جانے کے بعد جان بوجھ کر کے سود کی طرف لوٹ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ فاولئک اصحاب النار، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ لوگ فتویٰ دیتے ہیں ہندوستان میں سود لے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان میں سود لے سکتے ہیں۔ پڑھا ہے آپ لوگوں نے فتویٰ کہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے بھائی، لے سکتے ہیں سود۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دارالحرب ہے۔ کیا ہے؟ دارالکفر ہے، دارالحرب ہے۔ تو ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ دارالکفر تھا، دارالحرب تھا یا دارالاسلام تھا؟ کیا تھا؟ کیا اس وقت کے کافر جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں بٹھا کر کے ضیافت کرتے تھے کیا؟ اس وقت سے زیادہ خراب معاملہ اس وقت تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا سود سے بچو، اور اسلام کا حکم چاہے آپ یہاں ہو چاہے وہاں ہو، کہیں بھی رہو، وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ اپنی اسلامی تعلیمات کے اوپر کھلم کھلا عمل نہیں کر سک رہے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ وہاں سے نکل کر جاؤ، ہجرت کر کے ہٹو وہاں سے، وہاں تم کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کم سے کم اپنے حد تک ہم معاملات سے بچ سکتے ہیں، نہیں بچ سکتے؟ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے بھائی؟ نہ ہم ایک زمین خریدے ہیں، اب زمین کے اوپر 5 تلہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، 5 اسٹوری کی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، بینک سے ہم کو پیسہ لینا پڑے گا، نہیں تو اتنا پیسہ ہم شو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے؟ بولیے۔ مالدار بننا یہ مجبوری نہیں ہے، غور کیجئے آپ۔ مجبوری بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم آپ کو کہہ چکے ہیں، ضرورت، اضطرار، اگر نہیں کریں گے تو مر جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہی ایک راستہ ہے۔ اگر سود آدمی نہ لے اور غریب رہے گا، تھوڑا کم کمائے گا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر سود لے کر کے زیادہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے بھائیوں اس سلسلے میں جو وعید آئی ہے، وعید اللہ اکبر اتنی سخت اور اتنی شدید ہے، کہا کہ سود کا 1 درہم اگر انسان یہ کرتا ہے تو تقریباً 36 زنا سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ 1 درہم اور 1 دینار، اور جہاں لوگ کروڑوں پہ بزنس کرتے ہیں سود پر، ان کا معاملہ کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ خود بخود لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ اکبر، اس آیت کو سمجھیے، یمحق اللہ الربا، اے وہ لوگوں جو سود لے کر کے اپنے کاروبار بڑھانا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہم زیادہ کمائیں، تمہارا مال سود کے اوپر اگر مبنی ہے تو وہ کبھی باقی نہیں رہے گا، کبھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں سود کو مٹاتا ہوں، سود کو میں مٹاتا ہوں، اور جس کو اللہ مٹائے اس کو کون بچائے گا؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، بینک سے معاملہ لے کر کے کام کیا اور کرتے کرتے معاملات آئے۔ اسی لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا 10-10 گاڑیاں، 20-20 گاڑیاں لوگوں کی چلتی تھی، معاملہ بند ہوا، گھر کا چوکھٹ تک بینک والوں نے اکھاڑ کر کے لے گیا، بینک والے لے کر چلے گئے۔ وہ آدمی جو ہر ہفتے موٹر سائیکل نہیں بدلا کرتا تھا، اب اس کے پاس سائیکل کے نٹ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے جیب میں۔ یہ اللہ کی مار ہے۔ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سود کا پیسہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری نسل تک باقی رہے گا، بہت زیادہ تو 100 سال، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے بال بچوں کو غریب رسوا کر کے چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ پیسہ سود کا ہے، وہ کبھی پنپتا نہیں ہے،
کبھی بڑھتا نہیں ہے. برکت دینے والا یہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سود کے پیسے سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور اللہ رب العالمین صدقہ کو بڑھاتا ہے, صدقہ کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اور اللہ رب العالمین کفار کو, اللہ اکبر, کفر کہتے ہیں ناشکرے کو, اور کفر کی کا سپرلیٹو ڈگری ہے اسم مبالغہ جس کو کہا جاتا ہے کفار. یعنی کیسے کفار ہے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مال دیا ہے تو چاہیے کیا تھا اس کو؟ یہ چاہیے تھا کہ اپنے مال کے ذریعے سے غریبوں کو مدد کرتا. کوئی ضرورت مند آدمی تھا اور دیکھتا کہ واقعی یہ ضرورت ہے تو چلو اس کو بغیر سود کے اوپر قرض دیتا کہ یہ لو بزنس کرو اور اس کے بعد تم لوٹا دینا جب ہوگا تو, بغیر سود کے اوپر اس کو قرض دیتا. لیکن یہ کیا کرتا ہے, اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے, یہ مال غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے غریبوں کو لوٹنے کا ذریعہ بناتا ہے. اس سلسلے میں مسلم کی ایک روایت سنیے اور اس کے بعد اپنے بات کو ختم کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بنی اسرائیل کا یہودی تھا, سود کے اوپر کام کیا کرتا تھا, سود کے اوپر کام کرتا تھا. تو اس کا ایک طریقہ بنا ہوا تھا کہ جس کو وہ پیسہ دیتا تھا, اگر دیکھتا کہ سامنے والا غریب ہو گیا ہے, کنگال ہو گیا ہے, لوٹ گیا ہے, تو رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیتا تھا. رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیتا تھا, اس سے اور پیسہ نہیں مانگتا تھا. مرنے کے جب قریب آیا تو چونکہ اس کی تجارت وہی تھی, اپنے بیٹوں کو بلایا اس نے اور یہ وصیت کی کہ اے بیٹا, سود پہ جس کو دو گے پیسہ, اگر وہ دینے کے لائق ہوگا تو اس سے لینا, اور اگر دینے کے لائق نہیں ہوگا, کنگال ہو جائے گا, کلاش ہو جائے گا, تو اس کا نام رجسٹر سے کاٹ دینا. ہم اسی طرح سے کیا کرتے تھے بزنس. کا مر کر کے جب اللہ رب العالمین کے پاس گیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ لے کر آئے ہو دنیا سے, کیا نیکی ہے؟ کہا کوئی نیکی نہیں ہے اللہ رب العالمین سوائے اس نیکی کے کہ تو نے مجھے مال دیا تھا, میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور سود پہ ہی دیتا تھا قرض, لیکن جب کوئی غریب ہو جاتا تو ہم اس کے نام کو رجسٹر سے کاٹ دیتے تھے, اس کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے, اس کے اوپر زیادتی نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تو بندہ ہو کر کے میرے بندے کے اوپر رحم کرنے والا تھا, میں تو تیرا مالک ہوں, میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ اور اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. میرے بھائیوں, یہ وہ معاملات ہیں, معاملات کے باب کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر جس کو تم نے پیسہ دیا ہے اگر وہ ذو عسرہ ہو جائے یعنی تنگ دست ہو جائے, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو اس کو خوشحالی آنے تک موقع دو, مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا, لیکن اگر تم صدقہ کر دیتے ہو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. علماء کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قرضہ دیا اور واقعی وہ محتاج ہو گیا ہے تو اس کو مہلت دینا واجب ہے. واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو مہلت دے, کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس کو خوشحالی آنے تک مہلت دیجئے. اور دیکھیے کہ بیچارہ اس کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں رہا ہے, پٹری پہ بزنس اس کا لوٹ نہیں رہا ہے, تو اس کو بلا کر کے دھیرے سے صدقہ کر دیجئے. کہا جاؤ, مال جو میں نے دیا تھا اس کا ٹینشن مت لو, وہ میں نے تم کو معاف کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو قیامت کے دن بہت زیادہ فائدہ مند اس کے لیے ثابت ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے. قرآن مجید کی نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اے لوگو ڈرو اس دن سے, تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ,
جس دن تم لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر اس دن ہر آدمی دنیا میں جو عمل کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور کسی کے اوپر بھی رب العالمین ظلم نہیں کرے گا۔ 5 مرتبہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کے زندہ کرنے کی کہانی بتا دی، تاکہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ایک ایک وقت کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ آدمی کے دل میں جب یہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم تابع ہیں، ہم کسی کے انڈر میں ہیں، اور وہ ہم کو پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، تو وہ ظلم کرنے سے، گناہ کرنے سے، شرک و کفر کرنے سے دنیا کی اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ اوصاف اور باتیں یہ جو تھیں، یہ جہنمیوں کے تعلق سے باتیں تھیں، عام طور پہ گفتگو ہوئی، تو کل ہم جب سورہ آل عمران کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان آیتوں کی تفسیر کریں گے جس میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے صفات کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ بیلنس دونوں طرف سے بنا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف وعید کی آیتیں سن کر کے آپ مایوس ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں طرف سے معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم ان آیتوں کی تفسیر کریں گے جو جنتیوں کے اوصاف کے تعلق سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔